دنیا دن بدن جنگوں کی لپیٹ میں آتی چلی جا رہی ہے۔ غزہ جنگ کی ہی بات کریں، اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم کو 1 سال مکمل ہونے کو ہیں اور اب تک اسرائیل بربریت سے 41,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں زخمی ہیں اور لاکھوں بے گھر بھی ہیں۔ گزشتہ ہفتے جمعے کے روز اسرائیل نے لبنانی دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقے میں بمباری کی اور اس حملے میں 2 افراد شہید ہوئے، متعدد زخمی ہوئے، جو اسرائیلی فوج کی بیروت پر سب سے طاقتور بمباری تھی۔ جی ہاں، جنوبی ٹاؤن پر اسرائیلی بمباری میں 4 عمارتوں کو نقصان پہنچا تھا اور اس حملے میں جو حزب اللہ سربراہ ہیں حسن نصر اللہ اور ان کی بیٹی زینب نصر اللہ وہ شہید ہو گئے۔ ادھر اسرائیل نے لبنان پر زمینی حملے بھی اب شروع کر دیے ہیں اور جنوبی لبنان میں اسرائیلی ٹینک اور آرٹلری کے حملوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں اسرائیل نہ پہنچ سکتا، اور دوسری جانب حزب اللہ نے اسرائیل کے زمینی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ تیار ہیں۔ حزب اللہ کے ڈپٹی چیف نعیم قاسم نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی حمایت سے اسرائیل لبنان میں عام شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حزب اللہ کے نئے جو سربراہ ہیں ان کا جلد چناؤ کر لیا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے مشرق وسطیٰ میں وسیع جنگ سے بچنا بڑا ضروری ہے، اسرائیلی حملے رک جانے میں بہتری محسوس کرتا ہوں، اب جنگ بند ہونی چاہیے، جنگ بندی ہونی چاہیے۔ برطانیہ نے اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت کر دی اور برطانیہ نے سیز فائر کا مطالبہ بھی کیا ہے، جبکہ روس کی اگر بات کی جائے تو اس نے علاقائی جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرے سے خبردار کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہوا تو ایران جواب دے گا۔ ادھر ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کابینہ اجلاس کے بعد گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل کو نہ روکا گیا تو دوسرے مسلم ممالک بھی نشانے پر آ سکتے ہیں۔ سلامتی کونسل غزہ اور لبنان میں جو اسرائیلی حملے ہیں اسے رکوائے، کونسل کامیاب نہیں ہوتی تو جنرل اسمبلی کو طاقت کے استعمال کی سفارش کرنی چاہیے۔ جنرل اسمبلی اسی طرح طاقت کے فوری استعمال کی سفارش کرے جس طرح سے 1950 میں کی گئی تھی، اور افسوس ہے مسلم ممالک بھی اسرائیل کے خلاف مؤثر موقف نہیں اپنا سکے اور جنگ بندی کا دباؤ ڈالنے کے لیے اسرائیل کے خلاف جو سیاسی، اقتصادی اور سفارتی اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے، کیے جانے چاہیے۔ خطے میں امن کے لیے بین الاقوامی جو برادری ہے اور مسلم امہ ہے اسے متحرک ہونے کا مطالبہ کیا۔ یہ جو ساری سچویشن ہے اس پر بات کریں گے۔ منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر مشرق وسطیٰ امور ہے۔ السلام علیکم منصور جعفر صاحب، گڈ مارننگ سر۔ یہ جو سچویشن بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آپ کی چونکہ گہری نظر ہے مشرق وسطیٰ پر، کیا کہیں گے؟ تازہ ترین کیا اطلاعات ہیں؟ جو جنگ ہے غزہ کے بعد سے اب لبنان تک بھی پہنچ گئی ہے، آگے کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی۔ آج جو تازہ ترین اطلاعات ہیں جی، لبنان اسرائیلی فوج نے امریکی آشیرواد اور امریکی منظوری کے بعد جو ہے وہ جنوبی لبنان کے اندر لمیٹڈ انکرشن جو ہے اس کا آغاز کیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں اسرائیل کی طرف سے ایک نئی خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل لاء کی، اور خاص طور پہ لبنان کی سوورینٹی اور بین الاقوامی سرحد کو ٹریس پاس کرنے کی۔ اب ایسی صورتحال میں ایک طرف اگر آپ جنگ بندی کی باتیں کر رہے ہوں اور دوسری طرف آپ اپنے قیدیوں کو رہا کرنے کی باتیں کر رہے ہوں، اور تیسرے نمبر پہ آپ جنوبی لبنان جو شمالی اسرائیل کے اندر سے ڈسپلیس ہونے والے یہودی آبادکاروں کی واپسی کے حوالے سے اعلانات کر رہے ہوں، تو ایسے میں آپ خود ہی ان تمام مقاصد پر پانی پھیر رہے ہیں، انہیں ملیا میٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جو جنگ کا بنیادی کاز ہے آپ اسے ایڈریس کرنے نہیں جا رہے، آپ نئے نئے چیپٹر جو ہیں، نئے نئے قضیے، نئے نئے مدعا جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں یہ جو دوغلا پن ہے، دو رنگی ہے، یہ بنیادی طور پہ اسی کی وجہ سے اس وقت خطے کی صورتحال انتہائی وولٹائل بنی ہوئی ہے، اور جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں مختلف تھنک ٹینکس کی طرف سے، اور خاص طور پہ جو زمینی حقائق جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ جو تھیٹر آف وار ہے اس کا اسپیکٹرم وسیع ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایک آزمائش یا ابتلا جس میں حزب اللہ کو مبتلا کیا گیا، ان کے لیڈر کو شہید کر کے، اس وقت میں سمجھتا ہوں وہ انہیں یعنی ان کی سوگ کی جو کیفیت ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس جنگ بندی کو ایک لمحے کے لیے توقف نہیں آ رہا، کیونکہ حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں ان کی جو آخری رسومات ہیں، جو ان کی نماز جنازہ ہے وہ بھی ابھی ادا نہیں کی جا سکی، کیونکہ اس میں بڑے پیمانے پہ عرب دنیا سے اور مسلم دنیا سے جو ہے وہ اعلیٰ شخصیات کی شرکت متوقع ہے، اور لبنان کا جو بیروت کا ہوائی اڈہ ہے وہ خود اسرائیل کے نشانے پہ ہے۔ ایران سے آنے والی فلائٹس کے ریڈیو ٹرانسپونڈرز کو وہ ہائی جیک کر کے انہیں راستے میں دھمکیاں دیتا ہے کہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، مسافر طیارے کو بھی مار گرانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو ایسے میں آپ یعنی جسے کہنا چاہیے ایک ایسے بدمست ہاتھی کی طرح جو ہیں
وہ حالات کو رونتے جا رہے ہیں. تو اس کا بیکلیش آپ ظاہر ہے طاقت کے نشے میں آپ اور وہ دنیا بھر سے آ تو رہا آپ کر ہے لیں. منصور صاحب، وہ تو دنیا سے آ ہی رہا ہے. سر یہ بتائیں کہ کیا وجہ میں ہے، کیا اسرائیل کی سالمیت ہے، یا نیتن یاہو کا اقتدار ہے، یا مغربی ممالک ہیں، یا یہ تینوں ہیں، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ اس خطے کو جنگوں کی لپیٹ میں لینا ہے. کیا ایسا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں جی. جو سٹیٹڈ آبجیکٹو ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا، وہ تو ہے کہ خطے میں لارجر مڈل ایسٹ، یعنی ایک لارجر اسرائیل، جو گریٹر اسرائیل جو ہے اس کی تشکیل ہے. اور اس کی راہ میں یقیناً اس وقت جو یہاں پہ فلسطین کے اندر مزاحمتی تحریکیں ہیں، تیسرا لبنان کے اندر مزاحمتی تحریک، اور اب انہی کی جو ظلم اور زیادتیاں ہیں وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جب اٹھی ہیں تو وہاں پہ بھی مزاحمت کا پروجیکٹ جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا اتنے سینکڑوں ہزاروں میل سے دور آ کر عراق سے امریکہ نے اینٹ کی اینٹ بجائی، اور برطانیہ کے جھوٹے دعووں کے یہاں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے. آپ نے عراق کو تباہ و برباد کر دیا. عراق بھی اس وقت جو ہے وہ ریزسٹنس کا ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں گڑھ بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے یمن، جس کو اگرچہ وہ غربت سے مارا ہوا ملک تھا، لیکن وہاں پہ بھی اپنی علاقہ، کچھ ملکوں نے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، علاقائی دھاک بٹھانے کے لیے اس کو بھی جو ہے وہ کھنڈر کا ڈھیر بنانے کی کوشش کی. اور وہاں پہ بھی یقیناً ریزسٹنس کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ انصار اللہ اور حوثیوں کی شکل میں. اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے کیونکہ وہاں سے جب ریزسٹنس کا جواب آیا ہے اسرائیلی مظالم کے خلاف، تو اسرائیل نے 1800 کلومیٹر دور بیٹھ کے اپنے جیٹ فائٹر وہاں بھیج کے بمباری کی ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہماری جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے اس کا یہ امتحان ہے کہ وہ ٹریس آؤٹ کریں کہ وہ کون سے ایسے ملک ہیں کہ جنہوں نے اپنی ایئر سپیس الاؤ کی اسرائیل کو اس حملے کے لیے. تو اب یہ وہ صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پھر پتہ چل جائے گا. ہم بات کرتے ہیں جی ہمارا فلاں برادر اسلامی ملک ہے فلاں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں برادر اسلامی ملک کم ہے، برادران یوسف زیادہ ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ ساری جو سچویشن بن رہی ہے، ابھی آپ نے ذکر بھی کیا ایران کا، یو این اسمبلی اجلاس میں کے دوران ایک انٹرویو تھا تو ایرانی صدر نے کہا کہ اسرائیل تو یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں جنگ میں کسی طرح بھی ڈریگ کرے، مگر ایران ایسا نہیں کرنا چاہتا. لیکن جو سپریم لیڈر ہے ایران کے، وہ تو آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ مسلمان ممالک جو ہے وہ اسرائیلی مظالم کے خلاف کھڑے ہوں، اس کا مقابلہ کریں. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں جی، جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے ایران کی، وہ تو ہمیشہ جو فورن پالیسی یا ڈیفنس معاملات ہیں وہ وہاں کے جو رہبر اعلیٰ ہیں علی خامنائی صاحب وہی گورن کرتے ہیں. چینج آف وہاں پہ کوئی بھی پارلیمنٹ ہو، کوئی بھی صدر ہو، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، وہ انہی کی جو ڈکٹیشن ہے یا جو ان کا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اس کو فالو کرتے ہیں. اس وقت اسٹیٹڈ آبجیکٹو تو یہی ہے کہ انہوں نے رد عمل دینا ہے، لیکن ایران کو بڑا کیئرفلی انہوں نے وے کیا ہے اپنے جو گرد و نواح کے حالات ہیں، اور خاص طور پہ جس ریجن میں ہم بستے ہیں پاکستان اور افغانستان، کیونکہ یہاں پہ بھی ان کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ فیوریبل نہیں ہیں ان کے لیے. یعنی ہماری سالمیت اور سوورینٹی اور آزاد خارجہ پالیسی کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایران نے اپنے پارٹ کا جو کانٹریکچوئل اوبلیگیشن ہے وہ پائپ لائن ہماری سرحد تک لے آیا ہے، لیکن ہم امریکی پابندیوں کے ڈر سے اور امریکہ کے ڈر سے جو ہے اسے اپنے ہاں کنیکٹ نہیں کر رہے. حالانکہ ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں توانائی کی ضرورت ہے، لیکن ہم صرف اور صرف امریکہ کے ڈر سے نہیں. تو آج خدا نہ خواستہ اگر ایران پر کوئی ایسی، اور دوسری طرف افغانستان کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ بھی کشیدہ ہیں، کیونکہ ماضی میں اسامہ بن لادن اور پھر اسی طریقے سے دیگر لوگوں کے حوالے سے ایک شکایت امریکہ کو رہی. تو ایسے میں اگر ایران ایک آل آؤٹ وار میں اسرائیل کے ساتھ انگیج ہو جاتا ہے، اسے باہر سے ایکسپلوڈ کرنے کی پالیسی پر چلتا ہے، تو اسے خطے کے ممالک کی طرف سے بھی تو کوئی سپورٹ دکھائی نہیں دے رہی نا. تو ایران صرف اور صرف نعروں کے بیس پہ یا کسی کے شے پر یا کسی کے دباؤ میں آ کے تو اپنی پالیسی نہیں بنائے گا، کیونکہ ان کے جو اسٹریٹجک اثاثے ہیں، جو انٹرسٹ ہیں، انہیں انشلی انہیں سیف گارڈ کرنا ہے. فلسطین میں اپنے پروجیکٹ کو سیو کرنا ہے، یمن میں سیو کرنا ہے، لبنان میں سیو کرنا ہے، تاکہ اسرائیل کا وہ جو گریٹر مڈل ایسٹ کا یا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس کی راہ میں بند باندھا جا سکے. سر بہت شکریہ. اس حوالے سے آپ نے پورا ایک خاکہ کھینچا ہے جس سے ہمیں یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ بہت ایمیننٹ ہے جنگ ہونا، اور بہت محتاط طریقے سے ان ممالک کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، مشرق وسطیٰ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ ان سے منسلک جتنے دیگر ممالک ہیں ان کو بھی محتاط طریقے سے اپنی فورن پالیسی کو آگے بڑھانا چاہیے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے.